میرے تیسرے مہمان مفتی غلام یاسین نظامی صاحب ہمارے ملک کے ممتاز عالم دین ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں۔ جی مفتی نظامی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ غازی صاحب آپ کی محبتوں اور شفقتوں کا بڑا بڑا شکریہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے امام علی مقام سیدنا امام حسین کی عظمت کا، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں لوگو، اگر تمہیں امام علی مقام سیدنا امام حسین کی عظمت کا علم ہو جائے، تم کبھی بھی یہ نہ کہو ہم ان کے غلام ہیں، بلکہ یہ کہو ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگا لیجئے امام علی مقام سیدنا امام حسین کی عظمت کا، وہ ذات بہت بلند ہے، ان کی عظمتیں بہت بلند ہیں۔ ہم جیسے لوگ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی عظمت کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ لا ریب۔ جہاں تک تعلق ہے کہ قاتلان دیکھیں جی، ہم تو بی بی فضا کے جوڑوں کی دھول جو ہے اس کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں۔ ہم تو غلام قمر جو تھا، ان کا غلام اس کے پاؤں کی جو دھول ہے وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو ان کا تو مقام وراء الورا ہے۔ جی جی، بے شک بے شک۔ تو دیکھا جائے نا، یہ جو قاتلان حسین کا عبرتناک انجام ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو عبرت دلائی جا سکے، بہت اچھے، تاکہ لوگ جو ہے آج کے یزید کے سالوں کو بھی عبرت دلائی جا سکے، سب کو عبرت کہ دلانا یہ تمہارا مقصد اشر ہے۔ سب کو مقصد جو ہے وہ عبرت دلانا ہے کہ اپنے آپ کو اس گمراہی سے بچاؤ، اللہ کے حضور سچے دل سے حاضر ہو جاؤ، اہل بیت کا دامن تھام لو۔ حضور نے فرمایا ہے میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ اب یہ نجات دنیاوی حوالے سے بھی ہے اور اخروی حوالے سے بھی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ان کے انجام کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عزیز کے اندر، جس طرح کہ پروفیسر صاحبہ نے بھی وہ آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، اصل میں یہاں پر اذیت جو ہے وہ صرف اللہ کو اذیت دینا نہیں ہے، اللہ کو تو کوئی اذیت دے ہی نہیں سکتا۔ یہاں پر اذیت کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ یہاں پر پہلے نمبر پر اللہ کے پیارے رسول کو اذیت دی گئی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیارے رسول کے محبوب ہیں۔ دوسرے نمبر پر اذیت حضور کی جان بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا کو دی گئی ہے۔ ان کے بارے میں بھی اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی، تکلیف پہنچائی۔ اور پھر سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں ہے کہ جو معیار ایمان ہے، ان مبارک ہستی کے صاحبزادے کے ساتھ اگر ایسا معاملہ کیا جائے تو بلا شبہ وہ معاملہ کرنے والے وہ لعنت کے مستحق ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑی بات ہے کہ یہ لعنت سے مراد کیا ہے؟ لعنت کے بہت سارے مفاہیم مفسرین اعظام نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں پر لعنت فرماتا ہے، لوح محفوظ میں ان لوگوں کو شقی بدبخت جو ہے وہ لکھ دیا جاتا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر لعنت کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے، پھر جبرائیل امین کو اپنے پاس بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، روئے زمین کے اندر، زمین و آسمان کے اندر اس بات کی ندا کر دی جائے کہ اللہ اس سے محبت کرے، زمین و آسمان والے بھی اس سے محبت کرے۔ اب یہاں پر لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے نفرت فرماتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان یہ منادی کر دی جائے کہ وہ بھی اس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفرت کا اظہار کرنا در حقیقت اللہ کے پیارے رسول کے فرمان پر عمل کرنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر دیکھا جائے لعنت کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں پر زمین کو تنگ فرما دیتا ہے، جس طرح کہ اپنی انٹرو کے اندر بھی اس بات کو بیان فرمایا، زمین کی تنگی کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ان کے اپنے گھر والے وہ ان کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے ان کو لے کر جاؤ۔ مدینہ کی سرزمین انہیں قبول نہیں کرتی، مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جو یزید کے حمایتی ہوں ان کو مدینہ کی سرزمین حکم ہوتا ہے کہ آج بھی دنیا دیکھ۔ اہل بیت کے ساتھ بغض کا ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے جسموں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں تو ان کے جسموں کے اندر ایسی بدبو جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی کہ لوگ ان کے پاس کھڑے ہونا یا ان کو اپنے پاس بٹھانا جو ہے، آج بھی یہ بیسیوں قسم کی خوشبوئیں لگاتے ہیں،
پھر ان سے بدبو آتی. وہ جس طرح کہ ایک شخص تھا نا, ابھی مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے, وہ بہت ساری خوشبوئیں لگایا کرتا تھا, لیکن امام علی مقام سیدنا امام حسین کے اوپر جن لوگوں نے یہ والا سب و شتم کیا, یہ والے معاملات کیے ہیں, وہ ان کی حمایت کرنے والا تھا. حالانکہ اس سے خوشبو لگانے کے باوجود اس سے تارکول کی بو آیا کرتی تھی. ہاں بالکل بالکل آپ نے صحیح کہا. اس سے تارکول کی بو آیا کرتی تھی, اور لوگ جو ہے اس کے پاس بیٹھنا جو ہے وہ پسند نہیں کیا کرتے تھے. لوگ کہا کرتے تھے یار یہ اتنا غلیظ آدمی ہے. اور یہاں تک دیکھا جائے کہ ایسے لوگوں کے وجود کو زمین بھی قبول نہیں کرتی. اب دیکھا جائے ان کا حشر کیا ہوا ہے. پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے, خواہ کسی نے یعنی اس واقعہ کے اندر خوشی کا اظہار بھی کیا, ایک تو ہمدردی ہے نا, خوشی کا اظہار بھی کیا ہے, وہ تمام کے تمام لوگ عذاب الہی کا شکار ہوئے ہیں. اب عذاب الہی کی یہاں پر دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ انتقام لینے کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ کسی کو بھیج دیا جائے, جس طرح کہ مختار سقفی نے ساروں کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کیا. جدا کرنے کے بعد ان کو کتوں کے آگے پھینکا, اور پھر ان کی لاشوں کو جلایا گیا. اور جب تک مختار سقفی جو ہے, جب تک ان کی لاشیں جلتی رہی, وہ وہاں پر کھڑا رہا. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ اٹھ کر کھڑے ہو جائے. میں ان کے وجود کو دوبارہ زمین پر برداشت نہیں کر سکتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کیسے آیا؟ وہ لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے. ایسی بیماریاں ان کے ساتھ پیدا ہوں گی. چیچک خاندانوں کے امام خاندان جلال الدین سیوطی نے اس بات کو روایت فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر 1 سال تک چیچک کی بیماری جو ہے وہ عام ہوئی. ان کے جو بچے پیدا ہوتے تھے وہ نابینا ہوتے تھے, اور وہ اندھے ہوئے, کوڑ کے مرض میں مبتلا ہوئے, برس کے مرض میں مبتلا ہوئے. ان کے پیٹ جو ہیں وہ خراب ہو جایا کرتے تھے, یہاں تک کہ ان کے پیٹوں سے ایسی غلاظتیں جو ہیں وہ باہر نکلا کرتی تھیں کہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ ان سے کہا کرتے تھے ان کو یہاں سے لے جاؤ, یہ ہمارے گھر کے اندر رکھنے کے لائق نہیں ہے. جس طرح کہ خولی کی بیوی ہے, وہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کے ساتھ محبت کرنے والی ہیں. جب اس کو پتا چلا اس غلیظ نے ایسی ناپاک جسارت کی ہے, تو جب فوج جو ہے اس کے گھر کے دروازے پر ہی, اس نے اپنی بیوی سے کہا بھئی جب یہ آپ کے پاس گھر پہ نہیں ہے, میرے بارے میں پوچھنا تو تم بتانا ان کو کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. تو جب وہ ان کے سامنے آیا تو ان سے پوچھا کہ بھئی فوج سامنے آئی, تو اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی وہ کہاں پر ہے, تو اس کی بیوی نے کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے. زبان سے اس نے کہا, لیکن ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا کہ وہ ناپاک وجود وہ یہاں پر ہے, میرے گھر کو اس کے ناپاک وجود سے پاک کیا جائے. اور وہ جب امام پاک کا وہ سر لے کے آیا تھا نا, اس کے بعد اس نے کہا آج سے میرا تمہارے ساتھ تعلق ختم ہے. اس کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیا.